أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله روحي لمقدمه فداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين في فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسی آیت کریمہ کے تعلق سے مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ خداوند عالم نے کونوا مع الصادقین جو کہا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بطور مطلق خداوند عالم نے کہا ہے، عمومی طور پہ کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں کسی زمانے کی قید نہیں لگائی ہے، کسی مکان کی خداوند عالم نے قید نہیں لگائی ہے، مطلقہ کہا ہے، بطور عموم کہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں کوئی صادق ضرور ہے جس کے ساتھ ہونے کا خداوند عالم حکم دے رہا ہے۔ نہیں تو خداوند عالم کو زمانے کی قید لگانی چاہیے تھی، اس شرط کے ساتھ خداوند عالم کہتا کہ فلاں زمانے میں فلاں وقت مثلا صادقین کے ساتھ ہو جائے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو قید کا نہ لگانا، بطور مطلق کہنا، بطور عام کہنا، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہر دور میں ایک صادق تھا اور ابھی بھی صادق ہے۔ اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ حجت خدا پہ ایک بہت ہی محکم اور بہترین دلیل ہے کہ ہر دور میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور حجت خدا صادق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حجت خدا نہ ہو، لولا الحجہ، روایت میں ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دھس جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس زمین کا وجود، اس زمین کی بقا، اس کائنات کا محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حجت خدا ابھی بھی موجود ہے، زندہ ہے۔ جسی کی وجہ سے یہ زمین باقی ہے، یہ آسمان باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ تو خدا نے بغیر کسی قید کے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حجت خدا پہ ایک بہترین دلیل ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا آئندہ کی مجلسوں میں کہ اس سے مراد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ صادق جو ہوگا وہ معصوم بھی ہوگا، صادق جو ہوگا وہ معصوم بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر خدا کہے کہ تم غیر ایسے صادق کے ساتھ ہو جاؤ جو معصوم نہیں ہے، جس کا عصمت نہیں پائی جاتی ہے،
تو یہ بالکل بیکار ابس بات ہوگی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معصوم نہیں ہے اس سے خطا کا امکان ہے، جائز الخطا ہے، وہ ممکن ہے کہ وہ خطا کرے، وہ خطا کار ہوتا ہے، جو معصوم نہیں ہوتا ہے خطا کا امکان ہے کہ وہ خطا کرے۔ تو جو انسان خطا کر سکتا ہے، جو انسان غلطی کر سکتا ہے، وہ انسان کسی کا پیشوا نہیں بن سکتا ہے، کسی کا امام نہیں بن سکتا ہے، وہ حجت خدا نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو خود خطا کار ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے میں، یہی انجام ہوگا اس کا۔ ایک اور سلوا دے دے محمد والے تو اس آیت مبارکہ سے دو باتیں مزید سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، وہ صادق کون ہے؟ وہ حجت خدا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہادی ہے۔ اور دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی حجت خدا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے، وہ ضلالت کی طرف لے کے جائے گا۔ دیکھیے امام اردو لفظ میں مقدس ہے اور فارسی لفظ میں مقدس ہے۔ لفظ امام کی میں بات کر رہا ہوں، عربی میں لفظ امام، کلمہ امام مقدس نہیں ہے، مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا، یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا، اس اعتبار سے یہ مقدس بن جائے گا اور اس اعتبار سے یہ مقدس نہیں رہے گا۔ ایک سلوات دے تو اور سنو کے بات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم کا اثر مسمى پہ ہوتا ہے، یعنی نام رکھا، اس نام کا اثر جس کا نام رکھا گیا اس پہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، اس شخص کا اثر نام پہ ہوتا ہے، جس شخص کا وہ نام رکھا گیا ہے وہ اس کا اثر نام پہ ہوتا ہے۔ میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کا محبوب ہے، معشوق ہے، جب انسان کا کوئی محبوب ہے، معشوق ہے، تو اس کا نام اگر خراب بھی ہو، اچھا نام نہ بھی ہو، برا نام بھی ہو، تو جب اس کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے، کیف محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا نام لیا گیا ہے، میرے معشوق کا نام لیا گیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ مسمى کا اثر اسم پہ ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، جس کا نام رکھا گیا ہے اس کا اثر کس پہ ہوا ہے؟ اسم پہ ہوا ہے۔ اور اگر اچھا سے اچھا نام ہو، پیارا سے پیارا نام ہو، وہ آپ کے جانی دشمن کا ہو، جانی دشمن کا ہو، جو آپ سے بغض رکھتا ہو، عناد رکھتا ہو، اس کا نام آپ کے سامنے ہے، نام تو بڑا پیارا ہے لیکن آپ کی پیشانیوں پہ بل پڑ جائیں گے کہ کس کا نام لے لیا ہے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ مسمى کا اثر اسم پہ پڑا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ لفظ امام، کلمہ امام اردو و فارسی میں مقدس سمجھا جاتا ہے، عربی میں مقدس یہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ استعمال کہاں ہوا ہے، محل استعمال دیکھا جائے گا، مقام استعمال دیکھا جائے گا، جہاں استعمال ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس میں تقدس پایا جائے گا، اس کے اعتبار سے اس میں تقدس نہیں پایا جاتا ہے، پایا جائے گا۔ آیت الکرسی آپ حضرات پڑھا کرتے ہیں، بہت فضیلت ہے آیت الکرسی کی، بہت سارے اس کے فوائد ہیں، برکات ہیں۔ آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ ولی الذین آمنوا، تو یہاں پہ دو اماموں کا تذکرہ ہے، دو پیشوا کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو نار کی طرف لے جاتا ہے، ایک جو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک امام وہ ہے، ایک پیشوا وہ ہے جو نار کی طرف لے جاتا ہے، ایک وہ ہے جو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ واضح انداز میں آیت پیش کر دوں، آیت میں آیا ائمۃ یہدون، اس طرح سے آیت ہے کہ کچھ ائمہ ایسے ہیں، امام ایسے ہیں جو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں،
خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور دوسری جگہ ائمۃ یدعون الی النار، کچھ امام ایسے ہیں، کچھ ائمہ ایسے ہیں جو نار کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بات میری واضح ہو گئی کہ لفظ امام عربی میں جب استعمال ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ امام کس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر یہ نار والے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو نار کی طرف لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ امام مقدس نہیں ہے. لیکن یہی لفظ امام ایسے انسان کے لیے استعمال ہو، ایسی ذات کے لیے استعمال ہو جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے، جو ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے، جو معراج سے انسان کو بچا رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ امام مقدس مانا جائے گا. اب کوئی لفظ امام کو چرا کے، لفظ صدیق کو چرا کے، فاروق کو چرا کے کسی اور کے لیے رکھ دے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھا جائے گا کہ یہ لفظ پہ منطبق ہو رہا ہے کہ نہیں، آیا اس لفظ کے استعمال کی صلاحیت ہے یا نہیں کہ اس کے لیے استعمال کیا جائے، یہ دیکھا جائے گا. معتبر کتابوں میں موجود ہے، برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. صدیق اکبر مولا کائنات کا لقب ہے، فاروق اعظم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اس لقب سے سرفراز کیا تھا. یہ خود برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. اب کہاں سے بعض لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے. کوئی معتبر حوالہ ہے تو کوئی بتائے. معتبر کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم، اور ہمارے مومنین کی بھی اس میں کچھ غلطیاں ہیں. اس لقب کو بالکل چھوڑ ہی دیا، استعمال ہی نہیں کرتے ہیں مولا کائنات کے لیے. یہ سوچ کے کہ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم کیوں استعمال کریں؟ نہیں، استعمال کرنا چاہیے اس لقب کو. اس لیے کہ رسول اکرم نے مولا کائنات کو یہ لقب دیا تھا، صدیق اکبر، فاروق اعظم. محمد یہ میں بات تعصب کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، اس بنا پہ میں بیان کر رہا ہوں. خدا نہ کرے کسی سے مجھے کچھ دشمنی نہیں ہے. حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے، انسان کو جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. ایک عالم نے، ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، ابھی میرے ذہن میں بات آ گئی کہ آپ حضرات خدمت میں عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، بہت بڑے عالم کی بات ہے، تو جتنی چیزیں، جتنی روایتیں میں اہل بیت کے بارے میں پڑھتا ہوں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے کمال کے بارے میں، یا ان کے بارے میں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کی بات دوسروں کے لیے بھی نقل کی گئی ہوگی اور نقل کی گئی ہے. مجھے یقین ہو جاتا ہے. حقیقت کیسی؟ آپ اہل بیت کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں رسول اکرم کی، یا جتنی بھی روایتیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم مطالعہ کریں تو سب کے سب جو ہے وہ دوسروں کی طرف نسبت دی گئی ہے. اس کی ساری چیزوں کی وہ نسبت دی گئی ہے دوسروں کی طرف. تو یہ جب چوری ہے، چوری کے ساتھ ساتھ سینہ زوری بھی ہے کہ نہیں؟ آج کل ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں، بہت ساری ویڈیو چل رہی ہیں، وہ سارے القاب جو مولا کائنات کے لیے کرار غیر فرار، وہ سب دوسروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب تک تو فاروق اعظم اور صدیق اکبر استعمال ہو رہا تھا، اب وہ کرار غیر فرار بھی استعمال ہو رہا ہے دوسروں کے لیے. یہ کیا دنیا کہاں جا رہی ہے؟ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، تو رسول کے ماننے والے ہو تو رسول نے یہ لقب جس کو دیا ہے اس کو تم مانو. کس کو رسول نے یہ لقب دیا ہے؟ ایک سوال دے دے محمد والے محمد. اور میں ابھی آپ کی خدمت میں کہا کہ خدا شاہد ہے کہ مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سب میرے بھائی ہیں، مسلمان سب میرے بھائی ہیں. لیکن حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے، حقیقت سے آگاہی ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے. بعض لوگ حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روزی روٹی نہیں چلے گی. جانتے ہوئے بھی حقیقت کو نہیں بیان کرتے ہیں. خدا رازق ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، تم حقیقت کو بیان کرو. لیکن الحمدللہ اس وقت ایسے علماء
پیدا ہو رہے ہیں اور ہیں کہ جو حقیقت کو بیان کرتے ہیں. بیان کرنے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک اور سلوات بھیجتے ہیں محمد تو خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور تقوی الہی اختیار کیا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے. عصمت اس کے لیے شرط ہے، عصمت اس کے لیے شرط ہے، معصوم ہونا شرط ہے. اگر معصوم نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے. اب صادق جو ہوگا نہ تو صرف سچ بولتا، ہر چیز میں صادق ہو، اعتقاد میں صادق ہو، افکار میں صادق ہو، ہر چیز میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں صادق ہو، نہ کہ صرف ایک چیز میں صادق ہو، حتی اعتقاد میں بھی وہ صادق ہو. اسی حوالے سے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمارے سنی بھائی حضرت علی کو حضرت علی کے نام کے آگے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کرم اللہ وجہہ. کسی صحابی کے بارے میں یہ لقب نہیں لکھا گیا. اگر لکھا گیا ہے تو اپنے قدیم سنی علماء کی سیرت کے خلاف ہے. اگر کوئی اگر اس دور میں لکھ رہا ہے تو یہ لقب ہمارے سنی بھائیوں کے درمیان حضرت علی سے مخصوص ہے. کسی اور صحابی کے لیے لقب نہ لکھا جاتا ہے اور نہ کہا جاتا ہے. کرم اللہ وجہہ، خدا نے ان کے چہرے کو کریم کیا ہے یا ان کے مقام کو بلند کیا ہے، جو بھی ترجمہ کر لیں سب صحیح ہے. تو یہ صرف حضرت علی کے لیے مخصوص ہے ہمارے سنی بھائیوں کے درمیان. کیوں حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے؟ سیوطی ہمارے سنی بھائیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تفسیر کی بہت مختلف کتابیں ہیں. جلال الدین سیوطی وہ اس کی دو علت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں. ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک وجہ یہ ہے حضرت علی بلوغ کے پہلے اسلام لائے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اسلام لائے. یہاں پہ میں اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ جو کہا جاتا ہے حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے، تو اسلام لانے سے مطلب الگ ظاہر ہے، بظاہر ہے، وہ تو پہلے ہی سے مومن تھے، پہلے ہی سے وہ مسلم تھے. یہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم پہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، یہ بظاہر ہے. تو دو وجہ انہوں نے بتائی ہے کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے کے پہلے حضرت علی ایمان لے آئے اور پوری اپنی زندگی بلوغ کے پہلے اور بلوغ کے بعد تا حیات، میں یوں عرض کروں کہ ولادت سے لے کے ممات تک حضرت علی نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. حضرت علی نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. یہاں پہ روک کے میں اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ در واقع جلال الدین سیوطی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علی اعتقاد میں بھی صادق ہیں، یعنی کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. ایسے کی اطاعت کرنی چاہیے، ایسے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو خود بت پرست ہو، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس کی اطاعت کے کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. تو ایک وجہ یہ انہوں نے بتائی. دوسری وجہ یہ بتائی ہے کرم اللہ وجہ کہنے کی، وہ یہ بتائی ہے کہ جب مولا کائنات شکم مادر میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آتے تھے، تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے ماں کی طرح رسول اکرم کا خیال رکھا ہے زندگی میں، پوری تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو رسول اکرم آپ کو مادر گرامی سے خطاب کیا کرتے تھے. مولا کائنات کی جو مادر تھی فاطمہ بنت اسد، ان کو رسول اکرم ماں کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے. تو جب وہ آتے تھے تو آپ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو ایک دن رسول اکرم نے کہا کہ مادر گرامی آپ میرے لیے کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ آپ جہاں بیٹھی رہتی ہیں وہیں بیٹھی رہا کیجیے، اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کھڑی ہوں میرے لیے. لیکن مولا کائنات شکم میں تھے، رحم میں تھے. تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس طریقے سے کرمٹے بدلتا ہے کہ ہم کو مجبوراً کھڑے ہونا پڑتا ہے، مجبوراً مجھے کھڑے ہونا پڑتا ہے.
تو جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو کرم اللہ وجہ کا لقب دیا گیا ہے یا ہم لوگ کہتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ بلوغ کے پہلے وہ اسلام میں آئے اور تا حیات کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور جب بھی رسول اکرم آتے تھے ان کی ماں ہری ہو جایا کرتی تھی رسول کے احترام میں۔ تو معلوم ہوا کہ صادق وہ ہے جو رسول کا احترام کرے، صادق وہ ہے جو رسول کا احترام کرے۔ جو رسول کے بے احترامی کرے گا وہ کبھی بھی صادق نہیں بن سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ سلوات ہے محمد والے محمد تکبیر، تو خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تقوی الہی اختیار کیا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اس کے پہلے جو میں نے مجلس پڑھی، جیسے میں ممبر سے اترا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ جناب عباس کا مصائب پڑھا جائے۔ تو دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ جناب عباس کے دور میں امام حسین حجت خدا تھے، امام حسین صادق تھے۔ کس طریقے سے جناب عباس نے امام حسین کی اطاعت کی، تسلیم محض تھے، حجت خدا کے فرمان، جو حجت خدا نے کہا اس کو جناب عباس نے عمل کیا۔ اس کو لوگ وفا کے اعتبار سے صرف دیکھتے ہیں، صرف وفا کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، جناب عباس وفادار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تاریخ میں ایسی ہم کو مثال نہیں ملتی ہے۔ سوتیلا بھائی ایسی بدنام ہوتا ہے، لیکن جناب عباس سوتیلے تھے، لیکن کس طریقے سے جناب عباس نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا کی، یہ تا قیامت قابل تقلید مثال ہے۔ لیکن صرف وفا سے ہم لوگ محدود نہ کریں اس چیز کو، دیکھیں کہ جناب عباس کس طریقے سے حجت خدا کے امر کے مقابل میں تسلیم محض تھے۔ وفا تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، کس طریقے سے حجت خدا کی ان کو معرفت تھی، ایسی معرفت تھی حجت خدا کی جناب عباس کو کہ امام حسین جو بھی کہتے تھے بغیر چوں چرا کے جناب عباس اس کو تسلیم کر لیتے تھے اور اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ مسائل آپ دیکھیے جناب عباس کو، کتنے بڑے شجاع جناب عباس تھے، دشمن ان کے نام سے کانپتا تھا، لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس جنگ کی اجازت نہیں، جناب عباس تسلیم محض۔ میرے جیسا کمزور ایمان والا ہوتا کہتا ہے کہ مولا میرے بازوؤں میں طاقت ہے، میرے اندر شجاعت پائی جاتی ہے، ظالموں کو ہم تحقیق کر سکتے ہیں، کیوں نہیں ہم تحقیق کریں؟ ایک لفظ بھی کہیں نہ مقتل میں ملتا ہے نہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس نے کچھ کہا، تسلیم محض۔ وفا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے مهم یہ ہے کہ کس طریقے سے جناب عباس امام وقت حجت خدا کے فرمان کے مقابل میں تسلیم محض تھے۔ چاہتے تو مخالفت کر سکتے تھے، نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ امام وقت کی اطاعت ہر دور میں ہر وقت لازم ہے، واجب ہے۔ اس طریقے سے جناب عباس نے امام وقت کی اطاعت کی ہے، اس طریقے سے ایمان تھا امام وقت پہ، حجت خدا پہ۔ یہ ہے جناب عباس، اسی بنا پہ جناب عباس کو امام زمانہ بہت چاہتے ہیں، جناب عباس سے بہت محبت کرتے ہیں امام زمانہ۔ جناب عباس معصوم نہیں تھے، شبیہ معصوم تھے، ان کی عصمت اہل بیت عصمت و طہارت کی عصمت کے مشابہ تھی۔ امام وقت نہیں تھے وہ، لیکن امام زمانہ معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، امام وقت ہیں، وہ اپنے چچا عباس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات خدمت میں، اور اس کے بعد ربط مسائل کہ ایک بہت بڑے عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا حالت مکاشفہ۔ دیکھیں خواب ایک الگ کی چیز ہے، مکاشفہ ایک الگ کی چیز ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ حضرات خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، ایک ہے نوم نیند، ایک ہے منامیہ، دونوں میں فرق ہے۔ نوم یعنی نیند، منامیہ
وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. شاید کبھی بیان کیا ہو، مجھے یاد نہیں کہ کب بیان کیا ہے. نوم کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان سو جائے، آنکھیں اس کی بند ہو جائے، سو جائے، اس کو کہتے ہیں نیند. اور ایک ہے منامیہ، یعنی نہ انسان سوتا ہے نہ بیدار رہتا ہے، درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. البتہ امام وقت جو ہوتے ہیں ان کی نیند اور بیداری میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. نیند وہ سوئے ہوں یا جاگتے ہوں، دونوں حالت ان کی یکساں ہوتی ہے، یعنی باخبر رہتے ہیں ہر چیز ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم سو جاتے ہیں ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہ یاد رہتی ہے نہ ذہن میں آتی ہے، ایسا نہیں ہے. امام کا سونا اور جاگنا دونوں برابر ہوتا ہے. تو ایک ہے نوم نیند، ایک ہے منامیہ. امام حسین کے لیے جو ملتا ہے تاریخ میں اور مختلف کی کتابوں میں کہ امام حسین نے نیند میں دیکھا، لوگ پڑھتے ہیں یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے. یہ شہادت کی طرف قافلہ جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے یعنی شہادت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، موت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو امام حسین نے یہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، نیند میں نہیں دیکھا تھا، حالت منامیہ میں دیکھا تھا امام حسین ان سب چیزوں کو. یعنی نیند اور بیداری کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے یہ. انسان بیدار ہی ہے اور نہ سو ہی رہا ہے. اس حالت میں امام حسین نے ساری چیزیں دیکھی تھی، کربلا کے بارے میں اور شہداء کربلا کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور پوری تفصیل ہے. تو عرض کر دوں کہ مکاشفہ کا مطلب عام فہم زبان میں عرض کر دوں، انسان کے لیے حقائق ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے، واقعیت کو دیکھنے لگتا ہے. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے تقوی الہی کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت زحمت کی ضرورت ہے، اس مقام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تب جا کے انسان کے اندر مکاشفہ والی صفت پیدا ہوتی ہے، حالت پیدا ہوتی ہے. اس کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے، وہ حقیقت کو دیکھنے لگے، واقعیت کو دیکھنے لگے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعضوں کی نگاہیں برزخی نگاہیں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم نہیں دیکھ رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جتنا علم معصومین نے بتایا اتنی ہم لوگوں کو علم ہے، اتنی معلومات ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لیکن جن کی نگاہیں برزخی نگاہیں ہیں، وہ موت کے بعد کی حالت کو دیکھتے ہیں، وہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. ان کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچایا ہے کہ حجاب ہٹ جاتا ہے ان کی نظروں کے سامنے سے. وقت کافی ہو گیا ہے، بس آپ کی زحمت ختم کرنے والا ہوں. تو حالت مکاشفہ میں ایک عالم نے دیکھا کہ امام زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور بہت سارے خطوط امام زمانہ کے پاس موجود ہیں. ایک خط کو اٹھاتے ہیں، پڑھ کے کنارے رکھ دیتے ہیں، دوسرے کو اٹھاتے ہیں، پڑھ کے کنارے رکھ دیتے ہیں. لیکن انہیں خطوط کے درمیان کچھ خطوط ایسے ہیں جس کو امام زمانہ اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اس کا آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں کنارے. وہ عالم کہتے ہیں کہ حالت مکاشفہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ایسا امام زمانہ کیوں کر رہے ہیں. بعض خطوط کو پڑھ کے رکھ دے رہے ہیں، بعض خطوط کا بوسہ لے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد کنارے رکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم سے رہا نہیں گیا حالت مکاشفہ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا امام زمانہ سے کہ امام اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو جن خطوط کو پڑھ کے میں رکھ دے رہا ہوں، اس خطوط میں لوگوں نے اپنی مشکلات لکھی ہیں اور امام سے توسل کیا ہے، امام زادوں سے توسل کیا ہے، تو ہم پڑھ کے ان کو رکھ دے رہے ہیں. لیکن جن خطوط کو اٹھا کے میں بوسہ دے رہا ہوں، آنکھوں سے لگا رہا ہوں، سر پہ رکھ رہا ہوں، اس میں میرے چچا عباس کا واسطہ دیا گیا ہے، ان سے توسل کیا گیا ہے، میرے چچا عباس سے توسل کیا گیا. اس لیے اس خط کو میں بوسہ دیتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، سر پہ رکھتا ہوں. جناب عباس باب الحوائج ہے، یقیناً باب الحوائج ہے. اور دیکھیے اگر امام حسین تک انسان کو پہنچنا ہے تو پہلے عباس کے پاس جائے، اس کے بعد حسین کے پاس جائے. جس طریقے سے اگر کوئی رسول کے پاس جانا چاہ رہا ہے یا جانا چاہتا تھا تو پہلے علی کے پاس آئے، اس کے بعد رسول کے پاس جائے. اسی طریقے سے جناب عباس اور امام حسین ہے تو جناب عباس کا ایک لقب باب الحوائج ہے، حوائج کے دروازہ، یعنی ان کے ذریعے سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں، مشکل کشائی ہوتی ہے.
اور ایک لقب جناب عباس کا باب الحسین بھی ہے، یعنی حسین کے دروازہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم حسین تک جانا چاہتے ہو، حسین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، حسین جیسے صابر کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، تو پہلے عباس کے پاس جاؤ، اس کے بعد حسین کے پاس جاؤ. اسی لیے میں نے بعض علماء کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب بھی وہ کربلا کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو پہلے امام حسین کے حرم میں نہیں جاتے ہیں، امام حسین کے روضے پہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ پہلے جناب عباس کے حرم میں جاتے ہیں، ان کے روضے پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ باب الحسین ہے، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں. اجرکم اللہ. یہ ہے جناب عباس. جناب عباس معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، معصوم نہیں تھے لیکن شبیہ معصوم تھے، امام نہیں تھے لیکن سارے صفات جناب عباس میں امامت کے موجود تھے. لیکن یہ عہدہ منصوص من اللہ ہے، اللہ اس عہدے کو دیتا ہے، کسی عام انسان کے اختیار میں چیز نہیں ہے، اس بنا پر امام نہیں ہوئے، لیکن سارے صفات جناب عباس موجود تھے. یہ جناب عباس کی عظمت ہے. امام زمانہ کی نظر میں یہ جناب عباس کا مقام و مرتبہ ہے، یہ احترام ہے کہ حجت خدا امام وقت اس طریقے سے جناب عباس کا احترام کر رہے ہیں. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی، پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، مولا کائنات کی تمنا تھی کہ خدا بند عالم مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے، ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کا ساتھ دے. تو جب ولادت ہوئی جناب عباس کی تو آپ کی مادر گرامی نے بیٹے کو مولا کائنات کے ہاتھوں میں لا کے رکھ دیا. مولا کائنات کے آغوش میں جب دیا ہے جناب عباس کو تو مولا کائنات کبھی اس ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور گریہزاری کر رہے ہیں. جناب ام البنین نے کہا مولا جب باپ کے آغوش میں فرزند کو دیا جاتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے. آپ بازوؤں کا ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، گریہزاری کر رہے ہیں. کیا میرے بیٹے کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے؟ معاذ اللہ کوئی عیب ہے کہ آپ بوسہ دے کے گریہزاری کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا دیکھو یہ وہ بازو ہے، یہ وہ بازو ہے کہ عباس کا ایک بازو حسین کی حمایت میں قد کیا جائے گا، دین کی حمایت میں قد کیا جائے گا، دوسرا بازو بھی حسین کی حمایت میں، دین کی حمایت میں کاٹا جائے گا. اس لیے وہ منظر نظروں کے سامنے وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے گریہزاری کر رہا ہوں. جناب ام البنین نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے اس کے اندر یہ لیاقت پائی جاتی ہے کہ حسین جیسے حجت خدا پہ اپنے بازوؤں کو قربان کرے، اپنی جان کو قربان کرے. میں کہوں گا ام البنین اے کاش کربلا میں آپ ہوتی، وہ منظر دیکھتی کہ آپ کے بیٹے نے کیسے حسین کے ساتھ دیا، ایک بازو شہید ہوا، دوسرا بازو شہید ہوا، حسین کی حمایت سے باز نہیں آئے. آخر میں وقت آیا کہ گرد لگا عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی اے مولا مدد کے لیے آئی ہے. یا عباس